آج کی سٹوری اس پاکستانی کی ہے جو کہ ڈنکی لگا کے یورپ گیا، جرمنی جا کے ایک گوری کے ساتھ شادی کی، اس کو مسلمان کیا۔ جب اس گوری نے اس کے پیپرز بنوائے تو اس آدمی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس گوری کو وداؤٹ اینی ریزن طلاق دے دی، اور اس کے بعد اس نے بڑی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں پر جا کے اگر ہیلپ مل جاتی ہے، خواہ وہ شادی کی شکل میں ہو یا وہ جاب کی شکل میں ہو، تو وہ جناب ڈسنے سے باز نہیں آتے، پھر ان کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ جناب طارق نامی نوجوان جو کہ کچھ سال پہلے ڈنکی لگا کے پیدل یعنی کہ ایران کے راستے ترکی اور یونان میں 3-4 سال رہنے کے بعد پھر اٹلی کی طرف نکل جاتا ہے گیم لگا کے، اٹلی جا کے اسائلم کرتا ہے، 6 مہینے کے اندر اندر اس کا اسائلم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی جو نا اسائلم پر کارڈ لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ آپ فرانس چلے جاؤ یا جرمنی چلے جاؤ، بڑے ملک ہیں، وہاں جا کے دوبارہ ڈبلنگ میں یعنی کہ جو ڈبل اسائلم ہوتا ہے وہ کر لو۔ تو اس نے فرانس کی بجائے جرمنی کو چن لیا۔ وہاں جا کے اس کے پاس اب ڈاکومنٹس تو تھے نہیں، پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے ملا اور انہوں نے اس کو گھر بھی دے دیا اور جاب بھی اس کو مل گئی، اس کو جاب مل گئی اور یہ کام کرنا شروع ہو گیا۔ شروع میں اس کو کھیتی باڑی کی جاب ملی، وہ جرمنی میونک شہر سے بہت دور تھا، تو یہ تھوڑا سا بڑا ہوشیار چلاک لڑکا تھا، خوبصورت بھی تھا، تو اس نے سوچا کہ نہیں یار میں شہر میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کو 1 مہینہ یہ فارغ رہا، پھر جناب کسی طریقے سے سٹی میں بھی اس کو نا عارضی سی جاب مل گئی، تو اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ گوری کے ساتھ شادی کروں گا اور پھر ہی پیپر بناؤں گا، باقی کوئی راستہ آسان نہیں ہے۔ اس نے اپنا جو زیادہ ٹائم ہوتا وہ کام کرنے کی بجائے گوریوں کے ساتھ پھرتا، یعنی ایسے علاقوں میں جاتا جہاں پر گوریاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ پارکوں میں ہو سکتا ہے، یا کبھی بیچز والی سائڈ پہ بھی، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے پارکوں کے سمندری بیچ نہیں، جو چھوٹے بیچ ہوتے ہیں، آگے چھوٹی سی نہریں ہوتی ہیں، نہروں کے کنارے خوبصورت پارک بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جانا، اور بل آ کر اس کو کبھی کبھی کوئی گوری گپ شپ کے لیے مل بھی جانی۔ اس کی جرمن لینگویج اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے یہ زیادہ دیر تک اس گوری کے ساتھ اپنے ریلیشن کو کنٹینیو نہ کر سکتا، کیونکہ وہ گوری بھاگ جاتی۔ ایک لڑکی جو کہ اس سے عمر میں تھوڑی زیادہ تھی اور وہ آلریڈی طلاق یافتہ تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ جو ہے نا وہ سیپریٹ رہتے تھے، کہیں 18 سال ان کی ایج ہو چکی تھی، تو اس کی بھی تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی ایج۔ یہ گوری جناب اس کو کہتی کہ میں تیرے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ کچھ عرصہ انہوں نے ریلیشن شپ بنایا، اس کے بعد اس گوری نے کہا کہ اس نے اس گوری کو کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، تو گوری نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ مسلمان سے ہی شادی کرتا ہے، ہمارے دین میں بھی یہی ہے، لہٰذا آپ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی، وہ خاتون جو ہے، کہ اس نے جناب کہا کہ بات ہی کوئی نہیں ہے، اور اس لڑکی نے کہا بات ہی کوئی نہیں ہے، شادی میں کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی مسلمان بھی ہو جاتی ہوں۔ اس نے 8-10 بندے جو کہ اپنے حلقہ احباب تھے، ویری کلوز، ان کو بلا کے اس کے ساتھ وہاں پر نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد جناب انہوں نے کیس اپلائی کر دیا۔ کیس کا جو پروسیس ہوتا ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہو گیا، اور جو بھی تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا ٹوٹل، اس کے جناب وہاں پر پیپر بن گئے، پیپر عارضی جو ہوتے ہیں شادی والے۔ اس کے ساتھ اس نے جناب اس لڑکی کا ویسے جو خیال پورا رکھا، اس کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن جب جو ہی اس کا پہلا کارڈ آیا نا، تو اس نے جناب گھر والوں کو کہہ دیا کہ اب جناب میرے پیپر بننا شروع ہو گئے ہیں، جلد جناب میں پکا یعنی کہ سٹیزن یہاں کا بننے والا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ پاکستان میں کوئی اچھی سی پڑھی لکھی امیر فیملی خوبصورت لڑکی میرا رشتہ تلاش کرو۔ گھر والوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ گھر والوں نے جناب جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں ان کو پیسہ بانٹا، پیسہ بھی تھا کہ جی لڑکی ہونی چاہیے اینی کوئی سونی کے جناب چھٹ گلا دیو، پڑھی لکھی بھی ہو، فیملی بھی اچھی ہو۔ اچھا وہ جناب انہوں نے دیکھا لڑکا جرمن میں سیٹ ہے، ابھی طلاق نہیں ہوئی، بہرحال جو ہی اس کو پیپر ملے اس نے لڑکی کے ساتھ لڑنا جگانا شروع کر دیا، اور اس کے جو دوست ویری کلوز تھے انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے تمہارا بڑا ساتھ دیا ہے اور اب تو یہ ہے بھی مسلمان، اس کو چھوڑنا نہ۔ اس نے اپنے ایک دوست، اس کا نام حمید تھا، اس کو بتا دیا کہ نہیں یہ نو ڈاؤٹ گوری بہت اچھی ہے، لیکن اس کو میں ہر صورت چھوڑوں گا، اور اس کے بعد نیا پاکستان جا کے شادی جب کروں گا تو بیگم یہاں لے کے آؤں گا تو دنیا دیکھے گی کہ جرمنی دے منڈا سیٹ ہے تے کڑی بھی اپنی مرضی دی پپڑ بچی لے کے آئے۔
یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا خود ہی میں آ کے. لے جی دوستوں نے بڑا سمجھایا کہ نہ اس طرح کر، ابھی تمہارے جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، لیکن اس نے نہیں مانی. جو ہی اس کو پتا چلا اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا، کچھ عرصہ سیپریٹ رہے. پھر جناب سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ اس کو طلاق دے دی. جس نے اس کے پیپرز بنوائے، در در کی ٹھوکروں سے بچایا، وہاں پر اس کا فیوچر روشن کروایا، اس نے سب سے پہلا کام پیپر بننے کے بعد کیا، اس کو طلاق دے دی. وہ بڑی روئی. جو اس کے کلوز فرینڈز تھے نا ان کو جانتی تھی. اس خاتون نے یہ ساری کہانی بتائی کہ یہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح، میں اس کی ہر بات مانتی رہی ہوں، ماننے کے لیے تیار ہوں آئندہ بھی، یہ مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے. لیکن اس بندے نے اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا کہ بچی پاکستان جو بیاہ کے لے آواں گا تے او جناب تجھے دیکھیں. یہ بات میں حالانکہ یہ شرم کی بات ہے کہ اپنی بیگم یا لڑکی جس سے آپ شادی کرو گے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے کہ میری بڈی بڑی سونی ہونی ہے، تسی دیکھو گے تو جناب تسی پچھتاؤ گے. اب یہ باتیں کرنے والی ہیں. لیکن ایسا ہی ہوا، اس نے جناب پاکستان والوں نے اب اچھا یہاں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں اس کا رشتہ تلاش کرتے اس کی فیملی ایک سے بڑھ کر رشتہ ان کو ملنا شروع ہو گیا. بہت پڑھی لکھی خوبصورت اور اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جناب اس کو لانے لگ گئیں. پھر وہ آیا، اس نے آگے کہا اپنی اماں سے کہ اماں جتنے بھی رشتے پائپ لائن میں یعنی کہ آپ نے دیکھ رکھے ہیں اب میں لڑکیاں دیکھوں گا. پھر اس نے رشتے کروانے والے سے کہا کہ جی لڑکا آ گیا جرمنی سے اور وہ لڑکی دیکھنا چاہتا ہے. سارے ماں باپ نے کہا جی بسم اللہ کوئی گل نہیں دیکھ لے. ان کے گھروں میں جا کے یا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے وہ لڑکی سے ملتا اور اس سے کہتا کہ جناب ٹھیک ہے. یہ وہ گھر جا کے پھر کہتا نہیں اور دیکھو 10-12 رشتے لڑکیوں کے اس نے دیکھے اور ہر ایک کو ریجیکٹ کرتا. پھر ایک لڑکی باقی خوبصورت تھی، ویسے تو ہمارے لیے ساری خوبصورت ہوتی ہے جو اللہ نے بنایا کسی کو. تو اس نے کہا جی یہ ٹھیک ہے. اس نے MSc پتہ نہیں کس سبجیکٹ میں کی ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت تھی اور فیملی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. اس نے کہا جی اے دینا کرنا پیا. چلیں جی بات ہو گئی اور شادی ہو گئی. اس 2 مہینے کی چھٹی آیا تو اسی میں ہی شادی ہو گئی. خود چلا گیا، کہتا ہے کہ آپ بیگم کے میں جا کے کاغذ اپلائی کروں گا، نکاح نامہ اور جو بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ آتے ہیں وہ لے گیا. جرمنی جا کے اس نے یہ کیا کہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیا. اس کی بیگم کا ویزا نکل آیا اور وہ بھی پھر کچھ میرا خیال 1.5 سال بعد جرمنی چلی گئی. تو اب جناب اس نے وہاں پر اپنے کچھ دوستوں جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں ان سے کہا کہ جی میری بیگم آ گئی ہے. انہوں نے اس کی دعوتیں کرنا شروع کر دی. اس کی جو دوست ہے بیگم ہے وہ جس گھر میں جاتی وہ ان کی خواتین سے دوستیاں بنا لیتی، یعنی کہ جو ان کی خواتین ہوتی ہیں نمبر ایکسچینج ہو گئے. تو اس طرح جناب وہ جو لوگ ہیں نا انہوں نے اس کی لڑکی جو لڑکی ہے نا اس کو بتا دیا کہ اس سے بچ کے رہنا. یہ 1 سیکنڈ میں بندے کو جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے. اس نے اپنے دوستوں کے بغیر وجہ چھوڑ دیا. اس نے اپنی بیگم جس نے اس کے پیپرز بنوائے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ اس کے ساتھ ذرا محتاط ہو کے رہنا. تو وہ جناب لڑکی جو ہے نا بڑی ٹھیک ٹھاک اشیاء چلا تھی، پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا اچھا کیا مجھے بتا دیا. اب کچھ ہی عرصہ گزرا نا تو اس نے جناب اس کو بھی بڑا تنگ کرنا شروع کر دیا اور خام خواہ کہنا شروع کر دیا کہ تو فلانے منڈے نہ بینی ہے، تو ایسا کرنی ہے، تو فلاں گھر میں گئے تھے تو ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے. جس طرح تھا نا کہ عجیب و غریب تنگ نظری. اور اس لڑکے کو کچھ اس کے دوستوں نے بھی کہہ دیا کہ پا جی تیری بڈھی بڑی سونی ہے، تے بچا کے رکھی، بڈھیاں نٹ جاندیاں نہیں منڈیاں. اب یہ بھی اس کے ذہن میں بات تھی. جہاں جاتا لوگ مڑ مڑ کے اس کو دیکھتے، وہ کہتا ہے کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. بہرحال 1 سال کے اندر اس خاتون نے بھی اس کے علیحدگی اختیار کر دی. اس سے طلاق لے لی، طلاق کا مطالبہ کر دیا اور کچھ مہینوں بعد طلاق ہو گیا کہ میں تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، تو مجھے ٹارچر کرتا ہے، ذہنی اذیت دیتا ہے، میں پولیس کو بتا دوں گی ورنہ مجھے چھوڑ دے. اس خاتون نے اس سے طلاق لی اور جناب وہ ایک اور لڑکا تھا پاکستانی، اس کے ساتھ انہیں شادی کر لی. یہ غلط کیا یا صحیح کیا وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بندہ جس نے لالچ کیا تھا کہ اپنی مرضی سے شادی جو ہے لڑکی کے ساتھ کر کے میں اس کو لے کے آؤں گا، وہ بھی پاس نہ رہی. وہ لڑکی اسی شہر میں دوسرے نوجوان کے ساتھ اس نے شادی کر لی اور ابھی بھی وہ وہاں رہ رہی ہے. ان کے اب تو 2 بچے بھی ہیں، لیکن یہ آدمی جو ہے نا ابھی تک کما رہا ہے کیونکہ اب یہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں سائیکو ہو چکا ہے، جس کو مینٹلی ڈپریسڈ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے. کچھ لوگوں کو یہ سزا بھی ملتی ہے کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، پیسہ سکون کے لیے نہیں ہوتا. یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ یا آپ کے پاس گرین کارڈ یا TRC آ گیا ہے تو آپ کو اب سکون ہے. سکون ایسے نہیں ملتا. اگر آپ کسی کا سکون برباد کریں گے تو آپ کا سکون اس میں بے شک سارا سکون نہ برباد ہو لیکن 80% 70% آپ کا سکون بھی برباد ہوگا. یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. تو اس بندے نے بھی ایسی حرکتیں کی
उसके बाद इसका इतना तमाशा बना कि अब जनाब मुझे इसके दोस्तों ने जब बताया तो उसने कहा कि अब ये किसी से नहीं मिलता और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता है, काम पे भी प्रॉपर जाता है नहीं जाता। इसको ये टेंशन खाई जा रही है कि मेरी जो बेगम थी वो मुझे किक करके भाग गई है। दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के नसीब अच्छे करे, मुश्किलात आसान करे। लेकिन ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये सच्ची होती हैं। आपके पास भी अगर कोई इस तरह की कहानी स्टोरी है सच्ची, मुझसे ईमेल पर रब्ता करें तो मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की अवेयरनेस के लिए उसको शाया करूं। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम भी सीधा राज में रखा जाएगा। अगर आप खुद फ्रंट पे आके इंटरव्यू देना चाहते तो भी हाजिर है मेरा प्लेटफॉर्म। ये वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए, जो शादियां करते या करवाते हैं कि देखभाल के शादी करनी चाहिए, या जो लोग ऐसी लड़कियों को, अच्छी वाली लड़कियों को किक मार देते हैं विदाउट एनी रीजन, फिर उनका हशर क्या होता है, ज़लालत होनी शुरू हो जाती है। जहाँ रहे खुश रहे और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।